لیکن صدقے جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری آل پر، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی آل پر یقین فرمائیں، ان کے اندر اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں گے، آپ کو پتا سید سچا ہوئے تو حسن بھی رج ہوندا ہے، علم تو پھر انہاں دے گھر دی شے ہوئی، عبادت جو انہاں نہیں کرنی تو مڑ کرنی کس نے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود طبیعت سبحان اللہ۔ آپ حضرت مولا مرتضیٰ کو دیکھیں، آپ مٹی پہ سوتے ہیں، نبی پاک اٹھاتے ہیں، قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی دیا، مٹی کے باپ کہہ کر کو ہے اٹھ، کیا مطلب ہے یار، خدا کا شعر ہے، خدا کا شعر ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کا یہ حال ہے۔ پتہ چلا جن کو نبی پاک نے سنوارا ہے نا، ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک پتہ کتنی محبت فرماتے، آپ تشریف لاتی حضور کھڑے ہو جاتے، جب میرے آقا جاتے ہیں سیدہ پاک کھڑی ہو جاتی، میرے آقا کریم علیہ السلام ماتھا چومتے ہیں، سر اقدس کو سونگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ اپنی لاڈلی شہزادی سے ایسے ہی اظہار محبت فرماتے ہیں، وجہ؟ فرمایا اس کا نام ایک زہرا ہے، اور زہرا کلی کو کہتے ہیں، اور یہ ہے جنت کی کلی۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں بتاؤں، اور یہ سبق بھی ہوگا ہمارے لیے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کلی کیوں کہا گیا؟ پھول بھی تو کہا جا سکتا تھا، پھول آپ کے بیٹوں کو کہا گیا۔ حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین ریحان طیب، فرما حسن و حسین میرے پھول ہیں، اور ان کی والدہ کو کلی کہا۔ وجہ؟ اب وجہ سنیے، اللہ کر کے یہ سمجھ آ جائے آج کے معاشرے کی عورتوں کو، کلی پہلے ہوتی ہے بعد میں پھول کھلتا ہے۔ کیا میں نے کہا کلی پہلے ہوتی ہے پھول بعد میں کھلتا ہے؟ یعنی اس کو میں اب سمجھانے لگا ہوں، یہ جو کلی ہوتی ہے نا، جتنا اس کا پھولوں کا حسن ہوتا ہے، یہ سب کلی اپنے اندر ایسے بند کیے ہوئے ہوتی ہے۔ سیدہ زہرا کو کلی اس لیے کہا گیا ہے، اور پھول اس لیے نہیں کہا گیا کہ پھول کا حسن واضح ہوتا ہے اور کلی کا چھپا ہوا، چونکہ آپ عورت ہیں، فرمایا آپ کا حسن چھپا ہوا ہے، آپ کا حسن واضح نہیں ہے، اور یہ اشارہ ہے آپ کے پردے کی جانب، یہ اشارہ ہے۔ اگر اس بات کی گہرائی تک آپ جائیں تو آپ کو مسئلہ سارا یہاں سمجھ آ جائے گا۔ سیدہ پاک کو کلی کہا گیا چونکہ عورت ذات ہے نا، جتنا حسن عورت کا پردے میں رہے اتنا زیادہ عورت فائدے میں رہتی، اور یہ سیدہ پاک کا نام زہرا رکھ کے اشارہ دے دیا کہ عورت پردے میں ہی اچھی لگتی۔ اور جو بات میں کہہ رہا تھا ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو جو زہرا کہا گیا، تو یہ تمام تر جو حسن تھا وہ پردے میں ہوتا، اس کلی کو کہتے ہیں۔ یہ اشارہ اس جانب ہے، عورت اگر پردے میں رہے تو ہی اس کی بھلائی ہے۔ اور ادھر بھی دیکھیں تاکہ میں اس بات کو، یہ میں ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں، آپ کا جی چاہے آپ بولیں، نہ جی چاہے آپ نہ بولیں، لیکن جو میں نے دین پڑھا ہے نا، جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں بالکل منصف مزاجی سے رمضان میں منبر پہ بیٹھ کے صحیح کہنے لگا ہوں۔ جتنی عورتیں اسلام کی خواتین بن کے رہی ہیں اور با پردہ زندگی گزاری ہے، اللہ نے ان کو اولاد بھی نیک عطا فرمائی۔ شاید کبھی کبھار کوئی آزمائش کے طور پر بچہ بگڑ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میرے رب نے ان کو اولاد اچھی عطا فرمائی ہے۔ یہ میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے، پتہ نہیں آپ اس کو سمجھے یا نہیں سمجھے، بولنے سے محسوس ہوا کہ آپ بات سمجھے ضرور ہیں۔ اور جتنی عورتیں بے پردہ رہی ہیں، اور اس بے پردگی سے مراد آوارہ ہونا، اسلام کی مخالفت کرنا اور بک بک کرنا، ان کی اولادوں میں سوائے کمینگی کے کوئی اور چیز پیدا نہیں ہوئی ہے۔ میری بات لے، اب یہ بات ظاہر سی بات ہے، یہ ہمارا ہر جمعے ویڈیو بنتی ہے اور یہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں، اور یقین کرے کئیوں نوں بڑی پیڑ ہوندی ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ میسج بھی کبھی کبھار تو یہاں کیوں آکھیا، تو یہاں کیوں آکھیا، تو یہاں کیوں آکھیا، میں کہ اے دے وچ پڑھے ہے تے آکھیا تیرے پیو دی پر اتری ہن کیویں ہوواں، میں ہن تیری مرضی دے مطابق میں تقریر کراں، مر رہے ہیں تو نہیں فرما رہے بھائی، جو قرآن و حدیث میں وہی بیان کروں گا نا۔ تو جو مجھے سمجھ آیا میں نے آپ کو بتایا کہ جو عورتیں اسلامی خواتین بن کے رہی اور انہوں نے پردہ کیا اور اسلام کی چھتری کے نیچے رہیں، اللہ نے اولادیں نیک عطا فرمائی، اور جنہوں نے آوارگی کو اپنا سب کچھ سمجھا اور ترقی کے نام پر بے حیائیاں کی اور اسلام کی مخالفت کی، ان کے ہاں سوائے کمینگی کے کچھ نہیں پیدا ہوا۔ میری بات لکھ لیں آپ۔ اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو کم از کم یہ سمجھا دیں۔ آج کہتی ہیں بچے نیک نہیں پیدا ہو رہے، تو میں کہ ماں پیو تے ہی جانا ہے۔